میری حاج صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد جب شہداء کے حوالے سے کوئی تقریب ہو تو ہم گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ اس کا جو چیف گیسٹ ہوگا وہ ان شہداء کے ورثہ ہوں گے، نہ کہ ہم ہوں گے، بیکاز وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو آج بھی میں آپ کو چیف گیسٹ اس تقریب کا ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے وہ مہمان ہیں، آپ کے اپنوں نے ہمارے کل کی خاطر اپنا لہو بہایا ہے، ہمارے سکون کی خاطر، ہمارے چین کی خاطر، اور آنے والی نسلوں کو غلامی جیسی اس سے نکالنے کے لیے جو قربانی دی ہے وہ تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ 4 اگست بلوچستان پولیس کے شہداء کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ جیسے حاجی صاحب نے کہا ہے، شہداء کو یاد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن، سال کے ہر دن وہ ہمیں یاد ہیں، لیکن ایک دن مختص کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس ارادے کی تجدید ہو، اس عہد وفا کی تجدید ہو کہ جو ہم نے اس پیارے وطن کی خاطر کیا ہوا ہے، اور ہم سب نے مل کر جس طرح سے پاکستان جب سے مرز وجود میں آیا ہے ہر قسم کی سازش کی گئی۔ جس طرح حاجی صاحب نے کہا بہت سارے فالٹ لائنز ہیں، تمام فالٹ لائنز کی باری باری کوشش کی گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام فالٹ لائنز کا پاکستانی قوم نے بڑا بھرپور مقابلہ کیا، اور اللہ نے ان لوگوں کو ناکام کیا جنہوں نے پاکستان توڑنے کی سازش کی، جنہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے جواب میں جو مقدس لہو بہایا ہے، ہمیں اس لہو کا قدر، احترام، عزت اور تکریم کے لیے آپ کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم آپ کو وہ عزت دے سکیں جو عزت آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ آئیں تو مذہب کے نام پر، جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ایک حملہ کیا گیا، ایک دہشت گردی کا بازار گرم کیا گیا، اور اس میں معصوم انسانوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، کسی ایک شہید کے بیٹے نے کہا کہ نامعلوم افراد کو بالکل بھی نہیں، سب معلوم ہے۔ کیا ہمیں بشیر زیب کا نہیں پتہ؟ کیا ہمیں نور ولی کا نہیں پتہ؟ کیا ہمیں جو مردار ہو گئے محمود الرحمن رند تھا اس کا نہیں پتہ؟ کیا جو بادینی مارا گیا تھا اس کا ہمیں نہیں پتہ؟ ہم نے اپنے شہداء کے مقدس لہو کا جو بہا ہے ایک ایک کا بدلہ لیا ہے۔ جو بدلے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بدلے لیں گے۔ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے جو مقدس خون ہے اس کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے سکیں، اور یہی سکسیس سٹوری ہوگی کہ جب جنہوں نے بھی اس ملک میں خون بہانے کی کوشش کی اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ایک تو مذہب، دوسرا جو ہے یہ قوم پرستی کے نام پر، جس کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بلوچ نیشنل کاز کا نام دے کر سو کالڈ ہم پر وائلنس کے ذریعے جو حملہ آور ہوئے وہ 2000 کے قریب شروع ہوا، اور 2000 سے لے کر آج تک ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، نہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آ کے ہماری اتنی آرگنائزڈ پولیس، لیویز، ایف سی، فوج، تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ہم فوج کو ضرور استعمال کرنا چاہیں گے، لیکن تھریٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو استعمال کریں۔ اس تھریٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایف سی، لیویز، پولیس اور بلوچستان کے لوگ کافی ہیں۔ لیکن جو بڑا کنفیوژن پیدا کی گئی وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ آج کل آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ پرامن احتجاج ہے۔ یہ کہیں سے پرامن نہیں ہے۔ اس کی جو رسیاں جہاں سے ہلائی جاتی ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ رسیاں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں اور کیوں ہلائی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جہاں پر وائلنس کے ذریعے آج بھی جس وقت میں اور آپ بات کریں ہمارے 7 معصوم شہری جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر کبھی ادھر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ادھر حملہ آور ہوتے ہیں، اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسرا، پھر سوشل منور کے ذریعے حکومت کو، حکومتی مشینری کو، ریاست کو کمزور کرنے کے لیے، کام سے روکنے کے لیے
ایک اس طرح کا سوشل منور پیدا کیا گیا ہے اور اس کو پھیلایا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اس طریقے سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا ہے کہ بہت زیادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی ادھر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہوئے۔ اور ہم نے، حکومت نے، آپ کی حکومت نے اس چیلنج کو سامنے سے لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں جو 3 یا 4 قسم کے حملہ آور ہیں، سب کا بڑے سامنے کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، لیکن بڑی غیرت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے بندوق اٹھائی اور وہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، وہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، معصوم پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں، لیبررز کا، ٹیچرز کا، ڈاکٹرز کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ باربرز، کون سی بلوچ روایات میں اپنے باہوٹ کو، اپنے ہمسائے کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ روایات کی تو وہ نفی کر دی گئی ہے، سڑکوں پہ جس طرح بلوچ خواتین آئی ہوئی ہیں، کون سی روایت ہے کہ آپ خواتین کو ڈھال بنائیں، آگے لے کر آئیں اور پھر کیا کہتے ہیں پولیس پہ حملہ آور ہوں، ایف سی کے جوان کو بے دردی کے ساتھ شہید کریں، جب حکومت رسپانس دے تو آپ خواتین کو آگے کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بلوچ روایت کا احساس کرتے ہوئے ابھی تک خواتین کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن اس طرف سے بلوچ روایات کی پامالی، ہماری جو عزت، تکریم اور تحریم کی جو پامالی ہو رہی ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہماری خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں بلوچستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے، اگر آپ کو وہ سروس ڈیلیوری بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، اس میں ریاست کا قصور نہیں ہے، اس میں لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی پنجابی کا قصور نہیں ہے، کراچی میں بیٹھے کسی سندھی کا قصور نہیں ہے۔ مجھ سمیت ہم سارے جتنے لوگ ہیں جو کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، جو وزراء اعلیٰ رہے ہیں، سب کے سب بلوچ ہیں۔ ہمیں اپنی گورننس امپروو کرنی ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہم سے اس بنیاد پہ دور ہوا ہوا ہے کہ ہم سروس ڈیلیوری نہیں دے پا رہے، اس کو قریب لانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو ہم گلے لگائیں گے، لیکن وہ جس کی انٹینشن میں پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کو توڑنا ہے، اس کو ہم اتنی آزادی کے ساتھ اب بلوچستان کی سڑکوں میں گھومنے نہیں دیں گے۔ ہم ان کو انگیج کریں گے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہم، یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں شاید مذاکرات کا حامی نہیں ہوں، میں بالکل مذاکرات کا حامی ہوں۔ کوئی بھی کانفلکٹ ہے، یا آج ٹی وی چینل سے پورا پاکستان سن رہا ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہے اور اگر وہ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتا ہے، اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا جب تک یہ کوئی ڈائلاگ نہ کرے، ہم سے تو اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے لیبررز کا قتل شروع کر دیں، لائسنس ٹو کل دے دیں، کہ وہ ہمارے ٹیچرز کا قتل کر دیں، وہ ہمارے ڈاکٹرز کا قتل کر دیں، وہ ہمارے بلوچوں کو اس بنیاد پر قتل و غارت جاری رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کس بات پہ کہ جی آپ مخبر ہیں، کس کی مخبری کی ہے ایک عام آدمی نے؟ اور صرف وہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ جب کوئی سر اٹھائے تو اس سر کو کاٹ دیں، جتنے مرضی سر کٹوانے پڑے ہم سر کٹوائیں گے، لیکن ہم اپنے ملک کے 1 انچ کو نقصان آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ لڑائی، یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے، بدقسمتی یہ رہی ہے کہ لڑائی کو ہم نے پچھلے کئی سالوں میں صرف فوج اور سرمچار، جو سو کالڈ سرمچار ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، مسکرینٹ ہیں، ناراض بلوچ ہیں، جو مرضی نام جس نے دینا دے دیں، صرف ہم نے ان کی لڑائی سمجھ لی ہے۔ نہیں، یہ لڑائی سب سے پہلے پارلیمنٹ کی ہے، اس کے بعد جوڈیشری کی ہے، میڈیا کی ہے، سول سوسائٹی کی ہے، پولیس کی ہے، لیویز کی ہے، بیوروکریٹس کی ہے، سب کی لڑائی ہے، ریاست کی لڑائی ہے۔ ریاست پہ حملہ آور ہوئے ہیں وہ لوگ، اور ہمیں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر کے اور کنفیوژن میں ڈال کے کہ بلوچ رائٹس کی شاید کوئی بات ہو رہی ہو۔ بلوچ رائٹس پہ تو وہ لڑ ہی نہیں رہے۔ بلوچ رائٹس ہمیں جب ملی ہے، پارلیمنٹ سے ملی ہے۔ آج 18th امینڈمنٹ کی صورت میں جو ہمارے بڑے بڑے قوم پرست جماعتیں جو دعویٰ نہیں کرتی تھی، ہم نے وہ اٹامنی بھی دے دی ہے۔ تو کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد اس صوبے کی ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری ہمارے سر نہیں آتی؟ انپیرلل ڈیولپمنٹ کو لے کر یہ لڑائی نہیں ہے، یہ کنفیوژن سے نکل آئے پلیز۔ یہ کنفیوز ہمیں دشمن کر رہا ہے، ہمیں دشمن اس نام پہ کنفیوز کر رہا ہے کہ یہاں پر جی سڑکیں نہیں ہیں، روڈ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ لڑائی نہیں ہے۔ وہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا ٹیررسٹ کو۔ آج ہم ایک ڈیولپ بلوچستان دے دیں، وہ ریاست کو کمپلیمنٹ ضرور کرے گا، لیکن لڑائی ختم نہیں ہوگی۔
ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہماری ساری سوسائٹی کو کنفیوز کیا ہوا ہے. مذہب کے نام پر اگر ٹیررزم ہے تو ہم سب اس کو ٹیررزم کہتے ہیں, اور یہ قوم پرستی کے نام پر یہ ٹیررزم ہے. ناراض بلوچ کی ٹرمنالوجی ہماری میڈیا کی طرف سے نکلا ہے, اور آج ہم سب اس کو اندھوں کی طرف فالو کیے جا رہے ہیں. ہم نے اس چیلنج کو خاص طور پہ بلوچستان کی پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ, جوان مردی کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیے, آئندہ بھی آپ نے کرنا ہے. سب سے بنیادی ذمہ داری پولیس لیڈیز کی ہے, اس کے بعد ایف سی کی ذمہ داری ہے. ہم پہلے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے, ہم آپ کو اسٹرینتھن کریں گے. جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں, جو مرضی ریسورس چاہیے ہم وہ پرووائڈ کریں گے, لیکن وی ہیو ٹو فائٹ. اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو یونیفارم میں ہیں. یو آر گاڈ چوزن, ڈیوائن چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے. پھر آپ میں سے وہ خوش قسمت ہیں جو اپنا مقدس لہو جو ہے وہ بہا دیتے ہیں, اور پھر قرآن میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ مرے ہوئے نہیں. ہم سب نے مرنا ہے. کیا خوبصورت موت ہے کہ وہ مرے ہوئے نہیں ہے. آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں, اللہ نے آپ کو چنا ہے. کیسے ایسے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کو اتنا عظیم رتبہ ملے اور وہ اس خواہش کے بغیر چلے جاتے ہیں. آپ جو شہداء کے ورثہ ہیں, جیسے عائل صاحب نے کہا, میں نے اپنے گھر سے بہت جنازے اٹھائے ہیں, تو مجھ سے زیادہ کسی کو شاید احساس نہ ہو. میرا یہ دعویٰ ہے. آپ ہمارے بہت قریب ہیں, حکومت کے دلوں کے قریب ہیں. جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ بلوچستان کی پولیس اپنے شہداء کو سنبھال رہی ہے, حکومت کی طرف سے عائل صاحب آپ کو جو بھی مدد چاہیے, حکومت انشاءاللہ تعالیٰ وہ مدد ضرور مہیا کرے گی. اپنے شہداء کے ورثاء کو, لواحقین کو. یہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جو لواحقین اور لواحقین میں بڑا فرق ہے. سیدنا حضرت امیر حمزہ کے لواحقین اور ابو جہل کے لواحقین میں فرق کرنا پڑے گا, اور بلوچستان کی کانٹیکسٹ میں ہم کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ صوبہ ترقی کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے, یہ دہشت گردی کا جو ناصور ہے, اتنے عظیم مائیں اتنے عظیم بچوں کو پیدا کر رہی ہے, کوئی دنیا کی طاقت انڈو نہیں کر سکتی پاکستان کو. پاکستان ادھر رہے گا تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آخر میں ایک بار پھر عائل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں شہداء کے بچوں سے مل سکوں, شہداء کی فیملی سے مل سکوں. اور میں ایک بار پھر یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں, جو ریسورسز آپ کو چاہیے شہداء کے بچوں کے لیے, گورنمنٹ آف بلوچستان ہر چیز پہ کٹ لگا سکتی ہے, لیکن شہداء کے مقدس خون کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.